اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الادعیۃ فی الصلاۃ یعنی نماز سے متعلق دعائیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد اور سورۃ فاتحہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں ثابت ہیں۔ کل حدیث نمبر 95 میں ایک دعا ہوئی تھی، انشاءاللہ آج اور دعائیں ہیں۔ آج کی حدیث نمبر 96 عن ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ قال عمر لا ادری ای صلاۃ ہی فقال اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا والحمد للہ کثیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا ثلاثا۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان من نفخہ ونفثہ وہمزہ قال نفثہ الشعر ونفخہ الکبر وہمزہ الموت۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ عمر ایک راوی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا والحمد للہ کثیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریفیں ہیں، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریفیں ہیں، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریفیں ہیں، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان من نفخہ ونفثہ وہمزہ، میں شیطان کے کبر و غرور سے، اس کے اشعار، اس کے پھونک سے، اس کے جادو بیانی سے، اس کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ عمر کہتے ہیں کہ اس میں نفسہ کا جو مطلب ہے، نفسہ کا مطلب ہے جادو کی پھنکار، اور نفخہ کا مطلب ہے اس کا غرور اور تکبر، اور حمزہ کا مطلب ہے اس کا وسوسہ، شیطان کا وسوسہ اور اس کا جنون یا موت۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نماز کے لیے آیا، اس کی سانس پھول رہی تھی تو اس نے یہ دعا پڑھی اللہ اکبر الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اسی کو سزاوار ہیں اور ہم خوب اس کی پاکیزہ اور برکت تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ اس نے کوئی قابل حرج بات نہیں کہی۔ تب اس شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے کہا ہے جب میں جماعت میں حاضر ہوا تو میری سانس پھول رہی تھی، اس حالت میں نے یہ کلمات کہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 12 فرشتے سبھی جلدی کر رہے تھے کہ ان کلمات کو کون پہلے اٹھا لے جائے۔ ایک اور حدیث ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ استفتح الصلاۃ قال سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، رواہ ابو داؤد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو یہ کلمات پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، مطلب کہ اے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، تیرا کام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر اپنی نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور اسے بآواز بلند پڑھتے اور لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ ایک اور روایت ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، مطلب
میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سرتات جھکانے والا ہوں۔ اور ایک احمد، مسلم، ترمیزی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے یہ دعا کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک وانا بک والیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک۔ مطلب میں نے یکسو ہو کر اس ذات کی طرف اپنا رخ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب جہانوں کے پروردگار اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی چیز کا حکم ملا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا رب اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، لہٰذا تو میرے سب گناہ معاف کر دے۔ تیرے سوا کوئی دوسری ہستی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتی۔ مجھے بہترین اخلاق کی ہدایت دے، تیرے سوا بہترین اخلاق کی ہدایت کوئی نہیں دیتا۔ مجھ سے برے اخلاق کو پھیر دے، تیرے سوا کوئی برے اخلاق کو مجھ سے نہیں پھیر سکتا۔ میں تیری پکار پر لبیک کہتا ہوں، ساری کی ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھوں میں ہے، برائی کی تیری طرف نسبت نہیں کی جا سکتی۔ میں تیرے ہی ذریعے سے ہوں، یعنی تیرے بلبوتے پر ہوں اور تیرے ہی قریب آنا چاہتا ہوں۔ تو پاک ہے، تو بلند ہے، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔